ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا۔ ایڈز کی بیماری ایک ایسا نام ہے، خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ ایسی کیا بیماری ہے؟ پہلے پتہ چلا ان گروپس میں، امریکہ میں۔ کہاں امریکہ، کہاں بلوچستان؟ پریویلنس تقریباً ایک جیسی ہے، ہر ڈسٹرکٹ سے بلوچستان میں جگہ جگہ بلڈ بینک بن چکے ہیں، 1 یا 2 بار بلڈ لگتی ہے، ایک خوف بھی ہوتا ہے لوگوں میں، تو ہم اس کے بچے کو بچا سکتے ہیں HIV سے۔ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ السلام علیکم، نظربان بلوچستان کے پروگرام باتوں باتوں میں میں ہوں بشرا قمر۔ ناظرین، ایڈز کی بیماری ایک ایسا نام ہے کہ جسے سنتے ہی انسان کے ذہن میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بیماری بلوچستان میں بھی بدقسمتی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ایڈز کا پیشنٹ آپ کے آس پاس ہو تو اس سے کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر KD عثمانی۔ آپ جو ہیں سینئر HIV فزیشین ہیں، انچارج ہیں HIV ایڈز ٹریٹمنٹ سینٹر BMC ہسپتال میں۔ ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ مس بشرا، تھینک یو، آپ نے انوائٹ کیا۔ سر، یہ ایک بڑا سینسٹیو موضوع ہے، ایڈز۔ جی، ذہن میں خیال آتے ہی بہت چیزیں گردش کرنے لگ جاتی ہیں۔ اتنا خوف کیوں؟ یہ ایسی کیا بیماری ہے؟ ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے پیچھے اب بھی بڑا ایک نفسیاتی ایک خوف اور یہ ایک سٹگما والی بات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ وجہ یہ کہ یہ آج سے 45 سال پہلے لگ بھگ جب ایک امریکہ میں کچھ مخصوص گروپ کے جو رسکی جنسی بیہیویئر رکھنے والے گروپس تھے، ان میں کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی پورے گروپس کے اندر بہت زیادہ تعداد میں، اور ملٹیپل جگہوں پہ، ملٹیپل ان کے سٹیز میں۔ وہ یہ تھیں کہ ایک ینگ لوگوں میں یہ آبزرو کیا جانے لگا کہ ان کو ان یوزول کوئی نمونیاز یا کچھ ایسے اسکن کے جسم کے کینسرز اور ان کا وزن کا کم ہونا یہ سٹارٹ ہوا، اور جب وہاں رپورٹس ہوئیں تو پتہ یہ چلا کہ ان کی قوت مدافعت بہت خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے۔ وہاں سے وہاں یہ تحقیق ہونے لگی کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ کوئی وائرس ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں میں جو رسکی سیکشول بیہیویئر رکھتے ہیں گروپس، جنہیں ہم ہومو سیکشولز یا گے گروپس کہتے تھے اس زمانے میں، تو یہ وائرس جو تھا یہ ایکچوئل HIV وائرس تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی امیونٹی جو ڈسٹرائے ہوتی گئی، امیونٹی ان کی ڈاؤن ہوتی گئی، اور یہ پروسیس کئی سالوں میں چلتا ہے، چند سال سے لے کے کئی سالوں تک یہ وائرس جسم میں رہتا ہے اور امیونٹی کو اٹیک کرتا ہے، امیونٹی کو نقصان دیتا ہے۔ اینڈ میں علامات ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں اور پیشنٹ بہت حد تک ویٹ لوز کر لیتا ہے، ملٹیپل ان کو اور بیماریاں لگتی ہیں، جیسے اسہال، دستوں کی بیماریاں جو ٹھیک نہیں ہوتی، ان کو TB کے چانسز، نمونیاز کے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان میں قوت مدافعت نہیں ہے، ان کے جسم میں سکن یا اور ڈیزیزز جیسے منہ کا پکنا، فنگل انفیکشنز یہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اچھا سر، یہ امریکہ سے سٹارٹ ہوئی، بلوچستان تک یہ سفر کیسے؟ کہاں امریکہ، کہاں بلوچستان؟ تو یہ بیماری یہاں کس طرح سے آئی اور پہلا کیس بلوچستان میں کب سامنے آیا؟ جی ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ امریکہ سے سٹارٹ نہیں ہوئی کیسز، تو یقیناً جو بھی اس کی وجوہات ہیں، جنسی بہرہ روی پہلے کہا جاتا تھا، یہ غیر پروٹیکٹیو یا جنسی تعلق کے ذریعے، بلڈ کے ذریعے یا متاثرہ ماں سے، وہ تو ہر جگہ تھا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس زمانے میں پہلے پتہ چلا ان گروپس میں، امریکہ میں، تو جلد ہی 1-2 میں ہی پتہ چلا کہ یہ وائرس ہے، اور اس کو HIV کا نام دیا گیا، ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس، مطلب انسانی جسم میں قوت مدافعت کم کروانے والا وائرس۔ اور یہ جو جیسے میں نے علامات بتائیں، یہ وہ لاسٹ سٹیج ہے جس میں یہ ایڈز ڈیفائننگ النیسز نمودار ہونا شروع ہوتی ہیں، تو اسی لیے HIV وائرس ہے، اور جو ان کی اینڈ کی علامات ہیں آہستہ آہستہ جو اپیئر ہوتی ہیں، تو وہ اس علامات کے مجموعے کو ایڈز کہا جاتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ سٹیج 1-2 پہ کئی مریض ہمیں
جو ڈائگنوز ہو کے ملتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں. کچھ اسٹیج 3 یا اینڈ والی، جس کو ہم اب ایڈز نہیں کہتے، ایڈوانس HIV ڈیزیز کہتے ہیں، وہ ان بیماریوں کے ساتھ آتے ہیں جو بہت ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہ کئی سال کے یہ وائرس کی جسم میں موجودگی کے بعد اپیئر ہوتی ہیں. تو یہ مجموعی طور پہ ہم ان HIV کو، ایڈز کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن یہ بلوچستان میں کب آئی، پاکستان میں، بلکہ یہ پوری دنیا میں تھی. افریقن کنٹریز، سب سہارن افریقن ریجن میں اب بھی 50% سے اوپر جتنے کیسز ہیں دنیا میں HIV ایڈز کے، وہ ان ممالک میں ہیں، افریقن کنٹریز میں. تو یہاں بھی اسی طرح آئی جیسے کہ ایبراڈ ورکرز تھے ہمارے جو باہر کام کرتے تھے، یا کراچی پورٹ، یہ یہاں پہ سیلرز جو آتے تھے دوسرے ملکوں کے، ان میں سے کوئی ایک آدھ بیمار ہوا اور اینڈ سٹیج HIV کے ساتھ تھا، ایڈز ڈیفائننگ، اور وہ آیا تو وہ یہاں پہ ڈائگنوز ہوا. اور جو ایبراڈ ورکرز جو UAE میں یا کہیں اور جو متاثر ہوئے اس مرض سے، جب وہ ڈیپورٹ ہو کے یہاں آئے تو یقیناً گورنمنٹ نے انہیں اپنے اس میں ہیلتھ سیٹ اپ میں رجسٹر کیا، تو وہاں سے بھی پتہ چلا کہ باہر سے یہ کیسز آ رہے ہیں، اور وہیں سے اس بیماری کی ٹرانزیشن ہوئی تھرو وہ ان متاثرہ اشخاص سے، ان کے اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے اسپاؤسز ازدواج کو، تو وہاں سے پھر وہ ان کے بچوں کے منتقلی کا باعث بھی یہ بنے. تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ بیماری بیچ میں یہ جنرل پاپولیشن میں کسی حد تک، جو اب بھی 0.1% سے کم ہے، لیکن پاکستان میں 2003 میں ایک مخصوص گروپ جنہیں ہم ہیروئن ایڈکٹس، یا جو ہیروئن ایڈکٹ سے ٹرانزیشن کر کے وہ سرنج کے ذریعے نشہ کرتے ہیں، ایک گروپ میں بیٹھ کے نشاور دوا سرنج میں بھرتے ہیں اور اس سرنج کو شیئر کیا جاتا ہے نشے کے لیے. 4-5 کا گروپ ایک ساتھ، تو وہ ایک کو اگر HIV یا ہیپاٹائٹس B یا C ہو تو وہ دوسرے کو بہت جلد منتقل کرنا شروع کر دیتے تھے. اسی پہ جب کراچی میں یہ ایک ریسرچ ہوئی تو اس پیریڈ میں یہ واحد گروپ تھا جس میں یہ بیماری 5% سے اوپر پریولنس میں تھی، مطلب وبائی شکل میں تھی 2003 میں. تب بڑا ایک الارمنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی کہ پاکستان میں تو 0.1% سے بھی کم تعداد ہے، تو اس گروپ میں 5% سے بھی اوپر ہو ملی. تو یہ کہا گیا کہ یہ کنسنٹریٹڈ ایپیڈیمک ایک چھوٹے مخصوص گروپ کے اندر وبائی شکل میں پائی گئی. پھر چند سال بعد یہ دیکھا گیا کہ یہ تو بلڈ کے ذریعے یہ بیماری ان کو لگی، آلودہ سرنجز کا شیئر کیا جانا وجہ تھی. پھر دیکھا گیا کہ یہ جو چونکہ شروع میں یہ بات پتہ چلی کہ سیکشول روٹس بھی اس کا ایک اہم ذریعہ ہے، تو یہاں پہ جو رسکی سیکشول بیہیویئر یا وہ جو اپنے ذریعہ معاش بناتے ہیں سیکس ورکنگ کو، مثلاً میل سیکس ورکرز، ٹرانسجینڈرز، وہ جو سیکس ورکنگ کرتے ہوں یا فیمیل، وہ بھی اس کا ذریعہ ہیں. سیکشول روٹ ظاہر ہے، اور ان کے ساتھ جو تعلق میں رہیں گے تو اگر وہ ان پروٹیکٹڈ سیکشول ریلیشن میں ہوں گے تو ظاہر ہے ان سے آسانی سے خطرہ بڑھ جاتا ہے ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تعلق میں آتے ہیں. تیسرا ذریعہ یہ، جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی انڈیویجول، کوئی بھی مرد جو شادی شدہ ہو اور اسے پتہ نہ ہو، وہ سٹیج 1-2 میں ہو، علامات ظاہر نہ ہوں یا کسی وجہ سے اس کی تشخیص نہ ہوئی ہو، تو وہ غیر ارادی طور پہ اپنی وائف کو، بیوی کو افیکٹ کر سکتا ہے، بلکہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ. یہ تو سر بڑی ایک خطرناک آپ صورتحال بتا رہے ہیں. اس کی بہت مطلب آپ نے وجوہات بتائیں کہ یہ ان کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئٹہ کو لے لیں، پورے بلوچستان کی یا پورے پاکستان کی ہم بات کریں، جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہیں
صرف عطائی ڈاکٹرز جن کو ہم کہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، جبکہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھا جائے کہ بڑی سختی کر دی گئی کہ آپ نے جب ایک سرنج استعمال کر لیا تو اس کو فوری طور پر آپ ضائع کر دیں، ضائع کرنے کے بعد نئے پیشنٹ کے لیے نیا انجیکشن استعمال کیا جائے. تو جب اس طرح کے ایک ٹریٹمنٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں عطائی ڈاکٹرز کے پاس، چھوٹے چھوٹے کلینکس بنے ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی وجوہات ہیں اس کی؟ اور ساتھ ہی آپ نے ایک بلڈ کا ذکر کیا، میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں خصوصاً بلوچستان میں جگہ جگہ بلڈ بینک بن چکے ہیں، اور کئی ایسی بیماریاں ایک دوسرے میں پھیلنے کی وجوہات بھی جو ہے وہ بلڈ کی وجہ سے ہی ہے کہ کسی کو تھیلیسیمیا ہے، کوئی گائنی کی پیشنٹ ہے ان کو بلڈ کی ضرورت ہے، کسی کو چوٹ لگ گئی، کوئی کسی بلاسٹ میں زخمی ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے تو ان کو بلڈ، لیکن اس وقت چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جس بھی بندے کا، میرے بھائی کا لے رہے ہیں، میرے کسی فرینڈ کا لے رہے ہیں، میرے کسی ریلیٹیو کا لے رہے ہیں، تو آپ اس کو چیک نہیں کرتے کہ اس میں تمام یہ کلیئر ہے ہر طرح سے، کیا یہ خون صحت مند ہے یا نہیں. تو کیا یہ بھی وجوہات ہیں بلڈ کے ذریعے ایڈس کے پھیلنے کی؟ بہت ہی ایک امپورٹنٹ اور اہم روٹ ہے یہ، جو اب جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ ہیروئن ایڈکٹس یا وہ افراد جو نشہ کرتے تھے سرنج کے ذریعے، ان میں بھی بلڈ سے پھیلا، لیکن وہ ایک مخصوص گروپ تھا. لیکن یہ جو ہمارے پورے معاشرے کی جو یہ ٹرینڈز ہیں، یہ ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر جن کو ہم کہتے ہیں، وہ بڑا ہی ایک جسے ہم کہیں کہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے کہ میکسیمم لوگوں سے آپ جب آپ پوچھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ سرنج یہ انجیکشن کے ذریعے جلدی ٹھیک ہوا جا سکتا ہے، یا یہ جو ڈرپس وغیرہ لگتی ہیں یہ ہمیں کوئی طاقت یا قوت دیتی ہیں، یا ان کا بغیر ضرورت کے بھی استعمال بہتر ہے، یا بلڈ آپ نے کہا جو اسکریننگ اگر نہ ہوئی ہو تو وہ لگ جائے. اور یہ ہیں، میں آپ کو مثال یہ دوں گا کہ جیسے تھیلیسیمیا والے بچے ہیں ان کو ہر مہینے 1 یا 2 بار بلڈ لگتی ہے اور وہ لائف لانگ لگتی ہے. تو ہمیں اپنے یہ جو پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایتھکس کو بروئے کار لانا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی بلڈ کو بغیر اسکریننگ کے کم از کم ان 3 بیماریوں کے لیے، ہیپاٹائٹس بی، سی اور HIV کے لیے خصوصاً، ہر حال میں اسکریننگ کرنی چاہیے، یا اسکرین شدہ بلڈ جو ہمارے پاس بلڈ بینکس میں ہونا چاہیے ایمرجنسی کے لیے، وہ آلریڈی اسکرین شدہ ہو، ایمرجنسی میں وہ لگنا چاہیے. اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتا، اسکریننگ 10 سے 15 منٹ میں ہو جاتی ہے. تو کم از کم یہ انیشل پہلا اسکریننگ کا ٹیسٹ تو یہ کیا جانا چاہیے، اس کو سکپ نہیں ہونا چاہیے، ایٹ نو کاسٹ جسے ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو سرنج بلڈ کے ذریعے، تو سرنج بہت بڑا ایک ایشو ہے. باربرز ہیں جہاں یہ ریزر کا یوز ہے، اور اس کی بار بار ایک ریزر کا یوز ہونا، سرنج کا ایک سے زیادہ لوگوں پہ استعمال، تو اگر کوئی انفیکٹڈ بیچ میں آ گیا اور اس پہ یوزڈ شدہ سرنج، بلیڈ، یا یہ جو خواتین ناک کان چھدواتی ہیں، یہ سر اسی پوائنٹ کی طرف میں بات کروں گی. یہ کس طرح سے دیکھیں، ایک اگر باربر شاپ میں آپ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کٹ لگ جاتا ہے جی، تو کیا اس بلیڈ کے جراثیم خون کی وجہ سے اس بندے کے اندر جاتے ہیں؟ جی جی بالکل. ایک نوعیت یہ ہے کہ پہلے سے کوئی HIV پازیٹیو یا ہیپاٹائٹس B/C پازیٹیو پیشنٹ باربر کے پاس ہو اور اس پہ وہ بلیڈ استعمال ہوا ہو، اس کا بھی بلڈ نکلا ہو، اس کا بلڈ نکلا ہو اور وہ صاف نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، کوئی اینٹی سیپٹک جراثیم کش محلول میں اس کو نہ رکھا گیا ہو کم از کم اس حد تک، اور وہ اگلے کو متاثر کر سکتا ہے، اور اس کو بھی کٹ لگ جائے، اس کو بھی کٹ لگ جائے، اور جس کا اکثر چانس ہوتا ہے. سر یہ تو آپ نے وجوہات بتائیں کہ ایڈز کی پھیلنے کی وجوہات یہ ہیں. اس وقت میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بلوچستان میں کیا تشویشناک صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈز کس لیول تک سامنے اب پیشنٹ آنے لگے ہیں، کیونکہ ماضی میں شاید اس طرح کی ٹیسٹ کی نوعیت اور چیزیں موجود نہیں تھی. ایک خوف بھی ہوتا ہے لوگوں میں کہ مجھے خدا نخواستہ اگر یہ بیماری ہے تو مجھ سے لوگ نفرت کریں گے، تو لوگ ٹیسٹ بھی نہیں کروانے جاتے. تو اب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہونے لگے ہیں، کچھ دن قبل جو کوئٹہ کی ہدا جیل ہے وہاں پہ بھی ٹیسٹ کیے گئے اور 9 پیشنٹ وہاں سے بھی سامنے آئے. تو ایک بڑی تشویشناک اور خطرناک صورتحال سامنے آئی کہ وہاں بھی
قیدیوں میں یہ مرض تھا، قیدیوں میں بھی. تو کیا تشویشناک صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی، بلوچستان میں جیسے پورے پاکستان کا اگر ڈیٹا دیکھا جائے تو پورے پاکستان کے جو ایسٹیمیٹس ہیں، اندازاً جو تعداد ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب پورے پاکستان میں ایسٹیمیٹڈ ہیں جو، اور ان میں 80-85 ہزار کے درمیان کیسز وہ ہیں جو تشخیص شدہ ہیں، جن کو اپنا سٹیٹس پتہ ہے کہ میں HIV پازیٹیو ہوں، اور ان میں تقریباً 60,000 یا اس کے آگے پیچھے تعداد ہے جو ٹریٹمنٹ لے رہی ہے. تو اس گیپ کو اگر جب آپ دیکھیں گے تو بہت بڑا گیپ ہے کہ بہت تعداد کو اپنا سٹیٹس نہیں ہے پتہ. اسی طرح بلوچستان کے بھی ایسٹیمیٹس ہیں کہ کم و بیش کوئی پہلے ہم 10,000 کہتے تھے کہ بلوچستان کے ایسٹیمیٹس ہیں، اب تقریباً 15,000 کے قریب بلوچستان میں تعداد. یہ سائنٹیفک ڈیٹا جب لیا جاتا ہے اور ایک انٹرنیشنل ایجنسیز تو وہ یہ کمپائل کرتی ہیں کہ کتنا ایسٹیمیٹ ہوگا اس آبادی میں، تو بلوچستان کا لگ بھگ 15,000 کے قریب لوگ افیکٹڈ ہوں گے، اور ان میں تقریباً جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں میرے سینٹر میں 90% کے قریب میرے سینٹر میں بلوچستان کے، اور بقایا 10-15% جو باقی 4 سینٹرز ہیں بلوچستان کے ان میں رجسٹرڈ ہیں. تو ان رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد کوئی لگ بھگ 3,500 کے قریب ہے. لیبر روم میں ڈیلیوری سے پہلے ڈائگنوز ہو گئی تو ہم اس کے بچے کو بچا سکتے ہیں HIV سے، اس کو میڈیسن دے دیتے ہیں، اور اگر ماں پہلے آئی ہے تو ہم اس کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور وہ بھی وائرلی سپریس ہو جاتی ہے، مطلب اس کے وائرس کو ہم بلڈ سے تقریباً ختم کر دیتے ہیں، تو وہ بچہ بھی محفوظ رہتا ہے. اور ہمارے پاس سکسیس سٹوری یہ ہے کہ آج تک جتنی حاملہ خواتین کو ہم نے میڈیسن پہ رکھا ہے HIV کی، اور ان کو ہم نے HIV وائرس سے فری کیا ہے جو بلڈ میں نظر نہیں آتا، تو ماں نے کبھی بھی اپنے بچے کو HIV منتقل نہیں کیا. اور ایڈیشنل سیف گارڈ یہ ہے کہ ہم 6 ہفتے یا 12 ہفتے بچے کو ایک میڈیسن بھی دیتے ہیں کہ اگر کہیں ایکسپوز ہوا ہے تو ہم اس کو کلیئر کروا دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ بندہ ٹیسٹ کرے. اچھا، آپ نے بتایا کہ اس وقت بلوچستان میں آپ کے مطابق 15,000 کے قریب لوگ ہوں گے، جن میں سے 3,500 جو ہیں رجسٹرڈ ہیں. ان 3,500 میں زیادہ تعداد آپ کن کی دیکھتے ہیں؟ مرد ہیں، خواتین ہیں، یا پھر بچے ہیں؟ جی، یقیناً جیسے ہم اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو یقینی بات ہے کہ مرد حضرات زیادہ ہیں، اور اس کا علاج کرانا اس کے لیے ساری عمر کے لیے ایک یہ وائرس فری لائف گزار سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا علاج ممکن ہے. جی، بشرطے یہ جو ہم فری آف کاسٹ ٹیبلٹس دیتے ہیں جن کو ہم اینٹی ریٹرو وائرل میڈیکیشنز کہتے ہیں، یہ 3 اینٹی وائرل دواؤں کا مجموعہ ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹیبلٹ کے اندر یہ ڈالی گئی ہیں. صرف اس پیشنٹ کو رات کو ایک ٹیبلٹ کھانی ہے، اور یہ ساری عمر اس کا وائرس سپریس رہے گا. تو کیا یہ ساری عمر ہی اس کو جی یہ ایک ٹیبلٹ کھانا ہے؟ جی ہاں، اس کی کیور نہیں ہے. کیور ہم کہتے ہیں 100% جب کوئی جسم سے جراثیم نکل جائے تو اس کو کیور کہا جاتا ہے. اس کے جراثیم ان ایکٹیو یعنی کہ سوئے ہوئے 1 یا 2% رہ جاتے ہیں، جو کبھی بھی نہ مریض کو نقصان دیتے ہیں نہ دوسرے کسی کو متاثر کر سکتے ہیں. تو یہ 1-2% جو وائرس ان ایکٹیو ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے میڈیسن ہمیشہ کھانی پڑتی ہے کہ اگر دوبارہ وہ ریپلیکیٹ کریں، بڑھیں، تو یہ وائرس ان کو ڈیلی بیسس پہ بلڈ اور دوسری رطوبتوں سے جو جنسی رطوبتیں ہیں ان سے ان کو کنٹرول میں رکھے. کھانے کا تو جنرل کھانا تو کوئی اسپیسیفک ہمیں اس میں پرہیز نہیں بتانی ہوتی. صفائی تو ہیلدی فوڈ تو جو نارمل فوڈ ہے اس کی کمزوری فوڈ کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی کمزوری وائرس اور قوت مدافعت کی کمی کی وجہ. جب ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، جب ان کا وائرس ختم ہوگا تو قوت مدافعت خود بخود واپس اپنے نارمل لیول پہ آئے گی. اچھا سر، یہ پیشنٹ زیادہ تر بلوچستان کے کن علاقوں سے سامنے آئے؟ جی ہاں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارا جو یہ پشتون بیلٹ تھا، ان کے زیادہ تر لوگ باہر ابراڈ ورکرز تھے، ان کی وجہ سے کہ چونکہ وہ ڈیپورٹ ہوئے تھے، وہ رپورٹ ہونے کی وجہ سے ان میں یہ رجسٹریشن زیادہ ملی. لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں تو پورے بلوچستان میں
پریویلنس تقریباً ایک جیسی ہے، ہر ڈسٹرکٹ سے کیس ہمیں مل رہے ہیں، تو وہ جلدی ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں، اور خوش آئند بات یہ ہے کہ فری آف کاسٹ ان کو ٹریٹمنٹ ملتی ہے۔ اگر وہ اپنے علاقے میں نزدیکی لورلائی میں ہے تو وہ لورلائی کے نزدیکی بیلٹ والے وہاں علاج کو اگر وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں بہتر تو وہاں رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں ہے، اگر اس بیلٹ کا کوئی وہاں میڈیسن لینا چاہے تو وہاں اویلیبل ہے۔ تربت میں کیچ کے ٹیچنگ ہاسپٹل میں یہ پرانا سینٹر ہے، تو یہ، اور ایک ہب جام غلام قادر ہاسپٹل میں، 5 سینٹرز ٹوٹل، تو ہر جگہ سیم فیسلٹیز ہیں۔ لیکن چونکہ بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل میرے انڈر پچھلے 20 سال سے، تو میکسیمم نمبر کوئٹہ سٹی، کیپٹل سٹی اور زیادہ سہولتوں کی وجہ سے یہاں 80-90% یہاں رجسٹریشن ہے، اور فیسلٹیز تقریباً تمام ساری ہر جگہ اویلیبل ہے۔ تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، Thank آپ نے you. اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، ایڈز کا علاج اب ممکن ہے۔ جتنے بھی ناظرین جو اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، یہ ایک آگاہی ہے سمجھے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس بیماری سے افیکٹڈ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا علاج کبھی ممکن نہیں ہو سکتا، وہ ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ اب ایڈز کا علاج ممکن ہے، اور احتیاط بے حد ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی پیشنٹ کو اگر خون دینا ہو تو دیتے ہوئے اپنا خون بھی چیک کروائیں، اور جس سے آپ خون لے رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ خون خود بھی ٹیسٹ کروائیں، اس کے بعد اپنے مریض کو جو ہے وہ خون لگوائیں۔ کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ جو ہے اس کا استعمال نہ کریں باربر شاپ پر یا کہیں پر بھی جس سے آپ کو بیماری لگ سکتی ہے، اور خصوصاً جب آپ کہیں پر بھی کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور وہاں انجیکشن لگواتے ہیں تو کوشش کریں کہ سرنج اپنی آنکھوں کے سامنے پیک سے کھلتے ہوئے دیکھیں، تو اس بیماری کی روک تھام تبھی ممکن ہے۔ دور دراز کے علاقوں میں جہاں آج بھی اویئرنیس نہیں ہے، بہت ضرورت ہے کہ یہ آگاہی وہاں تک پہنچائی جائے تاکہ اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور جو لوگ متاثر ہیں انہیں علاج کی سہولیات تک پہنچایا جا سکے۔ ایک اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔